لا إله إلا أنت البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم أن تحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالها ثلاثة ثم قال لو كنت لعبد رجلا ولما استطعت ضروري مع رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آسمان سے بڑے اہتمام کے ساتھ جو زندگی کے لیے اصول اور دستور نازل کیا ہے، اس اصول پر، اس دستور پر عمل کر کے دنیائی انسانیت کو آخرت میں نجات مل سکتی ہے، اور اس کو خلاف ورزی کر کے کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دور کا انسان ہو، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اصول اتارا گیا، یہ جو دستور اتارا گیا، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے آپ کے لیے لازم ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، بلکہ آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی دستور کا ایک رکن بیان کیا۔ وہ رکن یہ ہے کہ انسان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کرے، یعنی حج کرے، اور حج کر کے اپنے دین کو مکمل کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے تمام بندوں پر کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کرے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اس کا قصد کرے، یعنی حج کے لیے جائے۔ لیکن یہ تمام انسانوں کی یہ احاطہ نہیں ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، راستے کی قرب ہونے کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ بات ضروری قرار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر یہ بات اس پر لازم کی جاتی ہے کہ وہ ایسی صورت میں خانہ کعبہ کا قصد کرے اور حج کی نیت سے سفر کرے۔ ومن کفر، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ کو اس ایک انکار کرنے والے کی کیا بات، وہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، تمام انسانوں سے بے نیاز ہے، تمام انسانوں کے سجدے اور رکوع اور نماز اور تلاوت تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انکار کرنے والا اپنے بارے میں سوچے کہ وہ جس چیز کا انکار کر رہا ہے، اس کا انکار اسے کہاں لے جائے گا، اس کا انکار اسے کہاں پہنچائے گا۔ وہ اپنے بارے میں غور کر لے، اور اللہ کے بارے میں نہ سوچی کہ ہمیں انکار کر کے کوئی بڑا تیر مار دیا ہے اور کوئی بڑا کام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فلاں حکم کا انکار کیا تو ہم کو یہ فائدہ مل گیا۔ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ اس انکار کی وجہ سے وہ کہاں جائے گا، کس جگہ اس کو ٹھکانہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دے، حالانکہ وہاں لوگ نہیں تھے، چٹیا میدان تھا، انسانی آبادی نہیں تھی، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کے سلسلے میں جو ان پر حج فرض کیا گیا ہے، اور آپ اس اعلان کا ثمرہ یہ دیکھیں گے کہ لوگ دور دراز سے آئیں گے اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، آواز لگا دی، اس آواز کی بازگشت
آج تک سنی جا رہی ہے اور قیامت کے دن تک سنی جاتی رہے گی، یا جب تک مسلمان اس دنیا میں رہیں گے اس کی بازگشت سنی جاتی رہے گی۔ اور جو لوگ لبیک اللہم لبیک آج کہتے ہیں اسی آواز کا جواب دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، یہ اسی آواز پر جواب ہے لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ حافظ، اے اللہ حافظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت سن 9 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ اتنا وقت آپ کے پاس نہیں تھا کہ آپ خود جا سکتے، پھر لوگوں کو حج کی تعلیم دینا تھی، لوگوں کو حج کے ارکان وغیرہ سکھانا تھا، چنانچہ آپ خود تشریف نہیں لے گئے اس مقصد سے کہ لوگوں کے حج کو واضح کر دیا جائے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا ارکان ہے اور کس طرح سے ادائیگی کی جائے گی۔ لیکن اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر الحاج بنا کے ایک وقت روانہ کر دیا کہ اس آیت پر عمل ہو جائے جہاں لوگوں کو حج کرا۔ پھر آئندہ سال یعنی سن 10 ہجری میں آپ کو تشریف لے گئے تمام صاحب کرام کے ساتھ۔ یہ عجیب اتفاق کہ وہ آپ کی زندگی کا پہلا حج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا آخری حج کے ساتھ اچھا کچھ بتا کے نام سے اسی کو شروع ہو گیا، یہ اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملا کرنے کا بتایا۔ اس موقع پر آپ نے لوگوں کو عملی طور پر بھی سکھا دیا، مدینے میں رہ کر تو آپ نے قولی طور پر سکھایا تھا کہ دیکھو اس طرح سے طواف کرنا ہے اور اس طرح سے وقوف کرنا ہے، اس طرح سے مزدلفہ پہنچنا ہے اور اس طرح سے بنا پہنچنا ہے، اور یہ عمل وہاں کا، یہ سب عملی قولی طور پر آپ نے سکھایا۔ پھر اپنے حج میں آپ نے عملی طور پر حج کے تمام طریقوں کو لوگوں کو سکھایا، اور آپ عرفات کے میدان میں تھے، بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر، وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنے کو راضی کرنے کی جو ممکن تدبیریں ہو سکتی تھیں بطور انعام کے وہ سب تمہیں دے دی، بطور نعمت کے وہ سب تمہیں دی۔ اس طریقے سے اور اس طریقے سے، حج کے طریقے سے، نماز کے طریقے سے، تلاوت کے طریقے سے تم ہم کو راضی کر سکتے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب یاد رکھو کہ اسلام ہی کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے کہ اسی پر تم کو جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے۔ اسلام کا مطلب مکمل تابعداری، فرمانبرداری، اپنے آپ کی خود سپردگی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے حوالے کر دو، قانون تم سے جو مطالبہ کرے اس قانون کے مطابق عمل کرو، یہ ہے اسلام۔ اسلام بولے کہ 5 وقت کی نماز اور رمضان کا روزہ اور تلاوت اور حج، یہ اسلام تابعداری کا نام ہے۔ اسلام کے معنی آپ لغت میں دیکھیں گے تو تابعداری اور فرمانبرداری کے معنی میں جانتے، وہاں نماز اور روزے کی بات نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری۔ ہم نے تمہارے لیے اس کو پسند ہے کہ تم قیامت تک اپنی زندگی کے آخری لمحے تک تم ہمارے فرمانبردار بنتے رہو گے، ہماری اطاعت اور ہماری فرمانبرداری کرو گے۔ ہم نے تمہاری اس بات کو پسند ہے۔ یہ آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ حج ادا کر لینے کے بعد اسلام مکمل ہوگا۔ صرف شہادتین کا اقرار، نمازوں کی ادائیگی، رمضان کا روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، ان تمام اعمال پر اسلام مکمل نہیں ہوتا، البتہ اسلام مکمل ہوگا حج ادا کر لینے کے بعد۔ لیکن شرط لگی ہوئی ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچ سکتے ہیں ان کے اسلام کی تکمیل حج کی ادائیگی کرتی ہے، اور جو نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر صاحب نصاب کی حد تک پہنچتے ہیں تو ان کے اسلام کی تکمیل حج زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے۔ نماز
اس کے بعد عملی اعتبار سے رمضان کا روزہ، اور تیسرے نمبر پر عملی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہر سال اپنے ساتھ اس کا اسلام یہاں مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید گنجائش دی ہے، عورتیں ہوں مرد ہوں جو بھی ہو، جب تک وہ حج کی ادائیگی نہیں کر لیں گے ان کا اسلام مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کے ذریعے سے حج کو مکمل کرانے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی۔ نبی کا دین، صحابہ کرام کا دین اسی وقت مکمل ہوا جب انہوں نے عملی طور پر حج کی ادائیگی کر دی۔ لہٰذا ہمارا کام کبھی کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں جب وہ حج کر دیں گے تب ان کا اسلام مکمل ہوگا، اور جو استطاعت نہیں رکھتے ان کا۔ اب استطاعت عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مردوں کو بھی دی۔ استطاعت میں کیا ہے؟ آپ کے آنے جانے کے اخراجات اور کھانے پینے کی ضروریات، اپنے ماتحتوں کے لیے بھی انتظامات کی واپسی کا، راستے کا پورا ہونا، جسم کا صحت اور سلامتی کے ساتھ ہونا، یہ تمام چیزیں شرائط میں آتی ہیں کہ اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہے تو حج فرض ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے مزید ایک شرط ہے کہ ان کے لیے ان کے ساتھ محرم کا ہونا یا پھر ان کے شوہر کا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر محرم یا شوہر ہے تب تو وہ حج کے لیے جائیں گی، ورنہ روپے پیسے کا انبار لگا ہو، اگر محرم اور شوہر نہیں بھی کہا ہے تو پھر حج کے لیے جائیں گی، پر حج نہیں یا بنا وجہ کے لیے محرم زبردستی بنا دیا جاتا ہے یا عورتوں کو اجازت دے دیا۔ اسلام کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، قطعی طور پر اسلام ماڈرنائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام وہی اسلام ہے جو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جس کی تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کسی کو زبردستی محرم نہیں بنایا جا سکتا، نہ ایک عورت کو لے کے آیا جا سکتا کہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی۔ نبی نے خاص طور پر فرما دیا عورت کے سلسلے میں، لا تسافرن امرأة مسیرۃ یوم ولیلۃ، ایک رات اور ایک دن کا سفر عورت تنہا نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ محرم وغیرہ نہ ہو۔ یہ تو کئی دنوں کا سفر، یہ آج کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، اسی دور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ آج کے 6 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں، لیکن اس دور کو دیکھیں جس زمانے میں ہوائی جہاز اور ٹرین اور یہ سب سواریاں نہیں تھی، اس زمانے میں لوگ کیسے پہنچے، اس کا اعتبار کیا جائے۔ لہٰذا عورت بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے نہیں جا سکتی، اگر حج کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی۔ بہرحال حج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، من اراد الحج فلیعجل، جس پر حج فرض ہو جائے وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے کہ بیٹے کی شادی کرنا ہے اور بیٹے کی شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، دکان بنانا ہے، مکان بنانا دکان بنانا بعد میں ہو سکتا ہے، بیٹے اور بیٹی کی شادی بعد میں ہو سکتی ہے، حج کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ حج صرف سال میں 5 دن ہے اس کے، انہی دنوں میں کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا حج کے لیے تعلق نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو نبی کا فرمان یہ ہے، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا وذلك لأن اللہ تبارک وتعالی قال وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جس کو اللہ تعالیٰ زاد راہ دے دے، اتنی گنجائش ہو کہ وہ اخراجات وغیرہ اس کو مہیا ہو جائے اور سواری کا بھی انتظام ہو جائے، اور پھر وہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکے، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر، کیونکہ یہودی حج نہیں کرتے، نصرانی حج نہیں کرتے، لہٰذا مشابہت پائی جا رہی ہے یہودی اور نصرانی سے۔ اس لیے آپ فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا حج کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ جن پر بھی حج فرض ہوا ہے ان کو پہلی فرصت میں کوشش کر کے حج کر لینا چاہیے، کیونکہ آئندہ موقع مل سکے نہ مل سکے، خدا نخواستہ چلے گئے دنیا سے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں میں شمار کر لے گا کہ نصرانیوں میں شمار کر۔ یہ حج صرف ہمارے لیے اخروی سامان نہیں ہے، اخروی سعادت نہیں ہے، وہاں تو جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا وہ ملے گا،
وہاں کے سلسلے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ، جس شخص نے حج کیا اس اعتبار سے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بےہودگی نہیں کی، کوئی گناہ کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کے طریقے کے مطابق حج کی ادائیگی کی، رجع کیوم ولدتہ، وہ اس طرح سے اپنے گھر اپنے وطن واپس ہوتا ہے گویا آج ہی اس کی دنیا میں پیدائش نہایت صاف ستھرا، نہایت پاکیزہ، گویا دودھ کا دھلا اس طرح سے آتا ہے، سعادت۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں بھی حج کی سعادت اور اس کی برکات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الطين خبز الحديد مستحب۔ حج اور عمرہ کثرت سے کیا کیونکہ یہ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے صلاحیت رکھی ہے کہ تم سے فقر و فاقہ کو دور کرے گا، تمہاری بھوکمری کو ختم کرے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کرے گا۔ جس طرح سے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، اسی طرح سے تم سے فقر و فاقہ کو دور کیا جائے گا اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سعادت دے رکھی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جن لوگوں پر حج پر ہوا ہے کہ وہ جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، زندگی کے بارے میں نہ جانتے کہ کتنی ہے، ہمیں آئندہ سال موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لہٰذا جن لوگوں پر حج پر ہے، عورتوں پر مردوں پر، وہ پہلی فرصت میں حج کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں، لیکن عورتوں کے سلسلے میں بات اپنی شرط رہے گی کہ وہ جو محرم کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ ان کا حج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہدایت فرمائے۔